آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں 12 نشستیں ان کشمیری پناہ گزینوں یا مہاجرین کے لیے مختص ہیں جنہوں نے 1947 سے لے کر 1989 کے درمیان مختلف اوقات میں بھارت کے زیر انتظام ریاست جموں و کشمیر کے علاقوں سے ہجرت کی تھی اور اب وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ ان 12 انتخابی نشستوں میں سے 6 نشستیں جموں اور 6 وادی کشمیر سے نقل مکانی کرنے والے مہاجرین کے لیے رکھی گئی ہیں۔ پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ان کشمیری پناہ گزینوں کی کل آبادی 4,70,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں سے کشمیر ویلی کے رجسٹرڈ مہاجرین کی تعداد 30,000 سے کچھ ہی اوپر ہے۔ یوں جموں کے لیے مختص 6 حلقوں میں ووٹروں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے، مگر وادی کے 6 حلقوں میں صرف 30,000 لوگ 6 اسمبلی ممبران کو نامزد کرتے ہیں۔ ماضی میں ان نشستوں پر کئی ووٹرز ایسے تھے جن کا تعلق پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے تھا، جو متعلقہ علاقوں میں روزگار کے سلسلے سے وابستہ تھے۔ یوں ان ووٹروں کے اخراج کے بعد ان 12 حلقوں میں ووٹروں کی تعداد میں مزید کمی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے 2021 کے الیکشن میں LA43 ویلی 4 سے PTI کے جاوید بٹ محض 782 ووٹ لے کر ممبر اسمبلی منتخب ہو گئی تھی اور ان کی مد مقابل پر برتری محض 62 ووٹوں کی تھی۔ ان ممبران کی دلچسپی آزاد کشمیر کے معاملات میں کچھ اس نوعیت کی ہے کہ چند ماہ پہلے وہی جاوید بٹ جو چند 100 ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خط لکھا کہ وہ آزاد کشمیر میں چلنے والے ٹرانسپورٹ کے نظام سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہے، لہٰذا وہ آزاد کشمیر کے ٹرانسپورٹ کے قانون اور نظام کو بہتر بنانے کے لیے یورپ کا سرکاری دورہ بما اہل و عیال کرنا چاہتے ہیں تاکہ یورپ کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم آزاد کشمیر میں نافذ کیا جا سکے۔ آزاد جموں و کشمیر اسمبلی میں موجود مہاجرین کی یہ نشستیں آزاد جموں و کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 74 کے ذریعے وجود میں آئیں اور ان سیٹوں پر منتخب ہونے والوں کو قانون سازی میں حق رائے دہی بھی دیا گیا ہے۔ یہ نشستیں محض علامتی حیثیت کے طور پر شامل کی گئی تھیں تاکہ بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کی نمائندگی پاکستان میں مقیم مہاجرین کی صورت موجود رہے، جس طرح انڈین مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 24 نشستیں مختص کی گئی ہیں جو محض علامتی حیثیت رکھتی ہیں اور خالی رہتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جموں اور کشمیر کی نمائندگی تو موجود ہے، مگر لداخ اور اکسائی چین کی نمائندگی کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الگ الگ انتظامی سیٹ اپ موجود ہیں اور گلگت بلتستان کونسل اور کشمیر کونسل کے نام سے 2 الگ الگ ادارے ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مہاجرین جموں و کشمیر کے 12 حلقوں میں سے 9 پنجاب میں، 2 سندھ اور بلوچستان اور 1 انتخابی حلقہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان حلقوں میں سے LA34 جموں 1 کے نام سے جانے جانے والے حلقے کی حدود لاہور سے شروع ہو کر کراچی سے ہوتے ہوئے کوئٹہ تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں 48 ڈسٹرکٹس آتی ہیں۔ یوں کسی بھی امیدوار کے لیے اتنے بڑے جغرافیے پر پھیلے ہوئے حلقے میں کمپین کرنا عملاً ممکن نہیں رہتا۔ آزاد جموں و کشمیر کے الیکشن کمیشن ان 12 حلقوں میں محض بیلٹ پیپرز پہنچاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل کے انتظامات کے لیے ان حلقوں میں کوئی براہ راست رسائی حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ سارے انتظامات مقامی صوبائی حکومتیں کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تاثر بہت پختہ ہو چکا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان 12 نشستوں پر انتخابات اور نتائج پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب کبھی آزاد کشمیر اسمبلی میں عدم اعتماد ہوتا ہے تو یہ 12 نشستیں ہارس ٹریڈنگ کے لیے سستے داموں میسر رہتی ہیں۔ اب یہ تاثر زبان زد عام ہے کہ آزاد کشمیر میں اسی جماعت کی حکومت بنتی ہے جو وفاق میں برسر اقتدار ہوتی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں موجود برسر اقتدار جماعت کو یہ نشستیں دھونس دھاندلی کے ذریعے تحفے میں دے دی جاتی ہیں اور وہ کمی جو آزاد کشمیر کی 33 نشستوں میں رہ گئی ہوتی ہے وہ مہاجرین کی سیٹوں سے پوری کر لی جاتی ہے، اور جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی برسر اقتدار آ جاتی ہے۔ اسی طرح وفاق ان سیٹوں کے بل بوتے پر آزاد کشمیر میں قانون سازی اور حکومت سازی میں مداخلت کرتا ہے اور ان سیٹوں کے ذریعے بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ 2021 کے الیکشن میں PTI ان 12 میں سے 9 نشستیں لے اڑی تھی اور پھر PTI نے آزاد کشمیر میں اپنی 17 سیٹوں کے ساتھ مہاجرین کی 9 نشستوں کو ملا کر واضح اکثریت سے بڑی آسانی کے ساتھ حکومت قائم کر لی تھی۔ MQM کے عروج کے دوران ماضی میں مہاجرین کی نشستوں پر کئی دفعہ کراچی سے MQM کے امیدوار کامیاب ہوتے رہے، حالانکہ MQM کا آزاد کشمیر میں کوئی وجود نہیں تھا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستوں کے ذریعے نہ صرف وفاق، قانون سازی اور انتخابی عمل پر
اثر انداز ہوتا ہے بلکہ آزاد کشمیر کالجز یونیورسٹیز میں داخلوں اور ملازمتوں میں بھی ان مہاجرین کا کوٹا ہے۔ مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ہونے والے ایم ایل ایز کے حلقوں میں ترقیاتی کام وہاں کی مقامی صوبائی حکومتیں کرواتی ہیں۔ اس کے باوجود ان نشستوں سے منتخب ہونے والے ایم ایل ایز اور وزراء آزاد کشمیر سے فنڈز اور جابز کوٹا سمیٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مہاجرین کی آزاد کشمیر کے امور میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان مہاجرین کی ایک کثیر تعداد اب پاکستانی لوکل آبادی کے ساتھ مکس اپ ہو چکی ہے اور وہ اپنی الگ شناخت بحیثیت مہاجر اب نہیں رکھتے۔ آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں ان مہاجرین کی 12 نشستوں پر شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ ان نشستوں پر منتخب ہونے والوں کو قانون سازی میں حق رائے دہی کا اختیار بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان نشستوں کی حیثیت محض علامتی ہے اور مسئلہ کشمیر کا تصفیہ ہونے تک ان کی حیثیت علامتی ہی رہنی چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان مہاجرین کی سیٹوں کی تعداد کو کم کر کے انہیں مخصوص نشستوں میں ضم کر دیا جائے اور پھر ان نشستوں پر ممبران کے انتخاب آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کریں۔ اس طرح ٹیکنوکریٹ کی مخصوص نشستوں پر آزاد کشمیر اسمبلی کے ایم ایل ایز ممبران کا تقرر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متناسب نمائندگی کا طریقہ کار بھی شفافیت کو بہتر بنا سکتا ہے، جس میں ان مہاجرین کو ان کے حجم کے اعتبار سے آزاد کشمیر اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ آزاد جموں و کشمیر حکومت کا دائرہ اختیار صرف آزاد کشمیر کے علاقوں تک محدود ہے، آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ان مہاجرین کی نشستوں تک پھیلایا جائے تاکہ انتخابی عمل آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہو سکے اور انتخابی عمل میں شفافیت آ سکے۔